اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 26 تک پڑھا تھا، اور آج ہم جو ہے وہ آیت نمبر 27 سے جو ہے وہ پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ اپنی رحمت سے تم پر متوجہ ہونا چاہتا ہے، لیکن جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے بہت دور ہٹ جاؤ۔ زمانہ جاہلیت میں جو عربوں کے رسوم و رواج تھے، وہ ان کے اوپر اسلام نے آ کر جو ہے وہ پہلی دفعہ زد لگائی تھی، اور جو بھی ان کی انہوں نے جو ظلم و بربریت کا جو ایک زمانہ انہوں نے شروع کیا ہوا تھا، اس کو جو ہے اسلام نے آ کے سب سے پہلے روکا۔ آپ کو پتہ ہے، ہم نے پڑھا ہے کہ عورتوں کی جو حقوق تھے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھے اس زمانے میں۔ دوسری چیز یہ تھی کہ ان کے جو وراثت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا۔ تو اسلام نے جب عورتوں کے حقوق اور ان کی وراثت میں ان کو حصہ اور جو ہے وہ ایک نئی شریعت جو ہے وہ انٹروڈیوس کرائی، تو بہت ساری قدغنیں لگیں اس زمانے کے لوگوں کے اوپر، تو ان کو جو ہے بہت تکلیف ہوئی اس کی، اور وہ تو یہ چاہتے تھے کہ جو ہماری جس طرح کی چودراہٹ ہے وہ اسی ویسی کی ویسی ہی قائم رہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ انہوں نے اسلام کی جو ہے وہ مخالفت شروع کی، اور انہوں نے جو وہ لوگ تھے جو کم علم تھے یا جن کا ایمان ابھی اتنا مضبوط نہیں ہوا تھا، ان کو وہ اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گئے تھے کہ جناب دیکھیں یہ پھر ایک نئی بات آ گئی ہے، اب ایک اور نیا جو ہے وہ حکم آ گیا ہے، اور جو ہے وہ شراب بھی حرام ہو گئی، اور جو ہے جوا بھی حرام ہو گیا، اور سود بھی حرام ہو گیا، اور یہ سارا کچھ چیزیں حرام ہو گئیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو ہمارے آباء و اجداد تھے وہ تو سارے کے سارے بے وقوف ٹھہرے، اور وہ سارے کے سارے جہنمی قرار پائیں گے، تو یہ تو سارا سلسلہ ہی غلط ہے۔ اس کے علاوہ جو وہاں پر یہودی آباد تھے، انہوں نے جو ہے وہ اپنی تورات کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ تبدیلی کر دی ہوئی تھی، تو اب جو ہے ان کا جو اس کو مذہبی رہنما ہے، اس کو پادری کہہ لیں یا جو بھی ان کا جو ربی ہوتا تھا وٹ ایور، وہ جو ہے ایک سینٹرل فگر اختیار کر گیا تھا، اور وہ جو چاہتا تھا وہ ہوتا تھا، اور اس نے عوام کو ایسی چکردار قسم کی جو ہے وہ شریعت میں پھنسایا ہوا تھا، جس میں جو وہ پادری تھا وہ سینٹرل فگر ہوتا تھا، اور ساری شریعت جو ہے وہ اس پادری کے گرد گھومتی تھی۔ وہ کہہ دے کہ جو ہے آج دن ہے تو دن ہے، وہ کہہ دے رات ہے تو رات ہے، تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ سارا سلسلہ چلتا تھا۔ تو ان کو بھی بڑی تکلیف تھی، تو انہوں نے بھی جو ہے وہ اسلام کی مخالفت شروع کی، اور جو ہے جاہلوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا، جو مشرکین تھے اور جو کافر تھے، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح جو ہے ان مسلمانوں کو واپس ان کے دین کی طرف جو ہے وہ واپس لے آیا جائے، جو مسلمانوں کا جو پرانا دین تھا۔ تو یہاں پہ یہ بات جو ہے وہ بتائی گئی ہے کہ یہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ بھی ان کے جیسے ہی ہو جاؤ، تاکہ جو ہے وہ معاشرہ پھر سے ویسے ہی ہو جائے جیسے کہ پہلے تھا، اور جو طاقتور تھا اس کا پھر سے جو ہے وہ زور وہ پکڑ لے۔ اللہ تم پر سے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اس میں جو ہے وہ دو باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات تو یہ ایک فیکٹ بتایا گیا ہے کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ کمزوری انسان کی جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کے حساب سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ پریشر جو ہے وہ نہیں اٹھا پاتا۔ انسان جو ہے وہ ہر ایک کا پریشر لینے کی کیپیسٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے، لیکن ہر انسان ایسا ہے کہ ایک نہ ایک وقت آ کے جب پریشر جو ہے وہ خاص حد سے بڑھتا ہے تو وہ ٹوٹ سکتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کچھ خواہشات اس طرح کی رکھی گئی ہیں جن کو اگر وہ کنٹرول میں نہ رکھے تو وہ اس کا اپنا آپ اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ پیسے جمع کرنے کی خواہش، اور شہرت کی خواہش، اور جو ہے جائیدادوں کی اور جاگیروں کی خواہش، بڑے بڑے کاروباروں کی خواہش، یہ بہت ساری خواہشات ہیں
جو کہ اگر اس کے کنٹرول میں رہیں تو یہ اس کے لیے فائدے کی چیز ہے، لیکن اگر جو ہے یہ کنٹرول سے باہر ہو جائے تو پھر انسان ان خواہشات کا غلام بن جاتا ہے، اور جو ہے وہ اس گھوڑے پہ سوار نہیں ہوتا، وہ گھوڑا اس کے اوپر سوار ہو گیا ہوتا ہے اصل میں۔ اور دوسری بات جو ہے وہ اس کے اندر جو امپورٹنٹ ہے وہ کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ کو ہلکا کر دے، یعنی جو زندگی گزارنے کی جو اس سے پہلے جو زندگی چل رہی تھی وہ اس میں جس طرح کے بوجھ معاشرے کے اوپر ڈال دیے گئے تھے، جو امیر لوگ تھے یا جو طاقتور لوگ تھے انہوں نے جس طرح کے بوجھ ڈال دیے تھے، اس طرح کے اس سے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس قسم کے بوجھ سے جو ہے وہ انسان کو نجات عطا فرمائے۔ تو اسلام کی جو شریعت آئی، جو اسلامی احکامات آئے، اس نے معاشرے کو ان جو پریشرز تھے یا جو بوجھ تھے اس سے جو ہے نکالا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، اللہ تعالیٰ کی رضا یہ تھی کہ وہ انسانوں کو، معاشرے کو اس بوجھ سے نکالے۔ لیکن جو وہ طاقتور تھے وہ یہ چاہتے تھے، اور انسان جو کہ کمزور بنایا گیا ہے اس وجہ سے جو ہے وہ مختلف قسم کے بوجھ جو ہے وہ برداشت نہیں کر پاتا۔ اور پھر انسان کو کمزور بنانے کا جو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ ایک امتحان ہے۔ یہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ہے کہ یہ دارالجزا نہیں ہے، یہ دارالامتحان ہے۔ تو امتحان کی غرض سے بھی جو ہے وہ اگر انسان کوئی فولادی قسم کی مخلوق ہوتا اور اس کے اوپر کسی دکھ کی تکلیف کی پریشانیوں کا اس کے اوپر کوئی اثر ہی نہ ہوتا تو پھر جو ہے وہ امتحان نہیں ہو سکتا تھا اس دنیا میں۔ تو اس لیے اس دنیا کو دارالامتحان بنانے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ انسان کے اندر کچھ کمزوریاں رکھی جائیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ ناجائز طریقے سے کھانے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمام طریقے جو شریعت میں حرام کیے گئے ہیں ان مال کھانے کے، یعنی چوری کر لی جائے، دھوکہ دہی سے مال کھا لیا جائے، جوئے سے، سود کے ذریعے اور ملاوٹ کے ذریعے، یہ ساری یہ جو طریقے ہیں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کے، یہ جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ حرام ہیں۔ اور اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اموالکم، وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تمہارا مال، یعنی یہ جو جو معاشرے کے اندر جو پیسہ ہے اس کو اگر انسان جو ہے وہ یہ سمجھے کہ یہ ایک کلیکٹیو منی ہے، اور جو ہے یہ ہم نے دوسرے کے مال کو جو ہے وہ اس طرح سے ہضم کرنے کی کوشش نہیں کرنی کہ سارے معاشرے کا مال میری جیب میں چلا جائے، تو پھر جو ہے معاشرہ جو ہے وہ ٹھیک چلتا ہے۔ لیکن جو ہے اگر دوسرے کے مال کو یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ اس کے پاس تو مال نہیں ہونا چاہیے، مال صرف میرے پاس ہونا چاہیے، تو پھر انسان ہر طریقہ اختیار کرتا ہے، غلط طریقہ جو ہے وہ اختیار کرتا ہے مال بنانے کا۔ تو جو غلط طریقے سے مال بنانے کا، جو ناجائز طریقے سے جو ہے ایک دوسرے کے مال کھانا جو ہے وہ سخت حرام ہے۔ اور جو ہے وہ معاشرے کے اندر اس کی بے شمار اقسام ہیں، ان کے اوپر ابھی ہم بات کرتے ہیں۔ اگر باہمی رضامندی سے تجارت کرو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تجارت جو ہے وہ اس سے مراد مال کے بدلے مال، یعنی کسی چیز کے بدلے کوئی چیز، پیسے کے بدلے کوئی چیز، یا پیسے کے بدلے کوئی خدمت جو ہے وہ، یہ سارا کا سارا تجارت ہے۔ یعنی مزدور بھی تجارت کر رہا ہے کہ وہ اپنی محنت اور اپنا ٹائم جو ہے وہ بیچ رہا ہے، اور دوسرا اس کو خرید رہا ہے اور اس سے جو ایک خدمت جو ہے وہ لے رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ جو دکاندار ہے وہ بھی ایک پیسہ خرچ کر کے ایک مال خریدتا ہے، اور جو ہے وہ دوسرے کو وہ مال بیچ دیتا ہے۔ لیکن جو ہے اس میں جو شرط یہ ہے کہ باہمی رضامندی ہو۔ اچھا، باہمی رضامندی کا مطلب جو ہے وہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس میں جو ہے وہ کسی بھی قسم کا جبر بھی شامل ہے۔ یعنی اگر جو ہے وہ بازار میں چینی ختم ہو جائے اور میرے پاس چینی ہے، میں نے جو ہے نا وہ
10 ٹن چینی جو ہے نا وہ خرید لی تھی کسی وقت میں، اور جب بازار سے چینی غائب ہوئی تو میں نے جو وہ 100 روپے کلو والی چینی تھی وہ میں نے 150 روپے کلو میں بیچنی شروع کر دی۔ اب لوگ جو ہے اگرچہ وہ 150 روپے کلو کی چینی اپنی مرضی سے پیسے دیں گے، لیکن وہ اپنی رضامندی سے نہیں دیں گے، یعنی وہ جبر کے تحت یا کسی ظلم کے تحت جو ہے وہ مجبور ہیں۔ تو ایک جبر جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اگرچہ اپنے ہاتھ سے پیسہ دے رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کسی ظلم کے تحت یا کسی جبر کے تحت دے رہا ہوتا ہے تو وہ الاؤڈ نہیں ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ نے اگرچہ ایک شخص ہے، اس نے جا کے جو ہے وہ ایک چیز خریدی اور جو ہے اپنی مرضی سے اس نے پیسے دیے اور وہ چیز خرید کے لے آیا، لیکن چیز 2 نمبر ہے، تو وہ جو ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھائی تو نے جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے یہ چیز خریدی تھی، تو وہ بھی دھوکہ دہی ہے چونکہ۔ تو باہمی رضامندی کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کو پتہ ہو کہ میں کیا بیچ رہا ہوں، اور جو خرید رہا ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ میں کیا خرید رہا ہوں، اور جو ہے وہ دل سے راضی ہے اس قیمت کو دینے کے لیے جو کہ وہ اس کی اصل قیمت ہونی چاہیے ہے، تو پھر یہ باہمی رضامندی ہے۔ ادروائز جو ہے جو ہمارے معاشرے میں جس طرح کا حساب چل رہا ہے کہ اب چیز جو ہے وہ آپ کی مرضی کی قیمت کی تو نہیں مل رہی، تو وہ تو لوگ جو ہے وہ اپنی مرضی کی قیمت وصول کر رہے ہیں، وہ باہمی رضامندی نہیں آتی، تو وہ جو ہے وہ جو شریعت کے حساب سے جو گناہ ہیں ان میں شمار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تاجر جو ہے جو ایمانداری سے جو ہے وہ اپنا کاروبار کرتا ہے، اس کا انجام جو ہے وہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو جو وہ تاجر جو کہ ایمانداری سے بزنس کر رہا ہے اس کا بڑا مقام ہے، لیکن جو ہے وہ جو مال کی محبت ہے اور کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مال بنانے کی جو حرص ہے، وہ انسان کو جو ہے وہ بے ایمانی کی طرف اکساتی ہے۔ اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، یہاں پر جو ہے وہ جو جملہ ہے وہ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ 2 نمبر مال بیچ رہا ہے یا بے ایمانی کر رہا ہے کاروبار میں، کم تول رہا ہے، یا جو ہے جتنی رقم لے رہا ہے اس حساب سے چیز نہیں دے رہا، تو وہ اس نے 1 دفعہ یا 10 دفعہ یا 100 دفعہ یا 1000 گاہکوں کو تو وہ دھوکہ تو دے گا، لیکن جو ہے جب یہ چیز معاشرے کے اندر پھیلتی ہے تو وہ شخص جس نے دھوکے سے جو ہے لوگوں کو 2 نمبر مال دیا تھا، جب وہ خود کچھ خریدنے کے لیے جاتا ہے تو اسے بھی پھر 2 نمبر چیز ہی ملتی ہے اور اس کو بھی کم تول کے ہی چیز ملتی ہے۔ تو یہ پریکٹس اگر معاشرے کے اندر ہو جائے، عام ہو جائے کہ لوگ جو ہے وہ دھوکہ دہی سے کاروبار کرنے لگے، تو پھر جو ہے جس نے یہ شروع کیا تھا یا جو دھوکہ دہی سے کاروبار کر رہا ہے وہ خود بھی نہیں بچ پاتا، تو پھر جو ہے وہ ہر کوئی جو ہے اس کے پھیر میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو اور جو ہے ایمانداری کے ساتھ جو ہے کاروبار کرو۔ یہ والا جملہ جو ہے وہ ایز سچ بھی اپنے حکم عام بھی ہے، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو ہے وہ خودکشی نہ کرو۔ تیسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ کسی کو ناحق قتل نہ کیا جائے۔ تو یہ اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو جو ہے وہ ایک وسیع مطلب ہے اس جملے کا، لیکن جو ہے وہ یہاں پہ جس کانٹیکسٹ میں ہے وہ پہلے ذکر ہوا، باقی جو ہے نا 2 مطلب اس کے یہ بھی ہیں۔ یقیناً اللہ تم پر بہت مہربان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ خاص مہربانی ہے کہ اس نے یہ ساری خرابیاں جو ہے وہ پہلے سے بتا دی ہیں، وہ بھی بتا دیا ہے کہ کون کون سے کام ایسے ہیں جو کہ اگر کیے گئے تو ان کا انجام برا ہوگا، کون سے کام ایسے ہیں جو کہ اگر کیے جائیں تو معاشرے کے اندر جو ہے وہ بھلائی آئے گی، فلاح آئے گی، معاشرہ جو ہے اس میں سکون اور اطمینان آ جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ یہ ساری باتیں اس نے ہمیں بتا دی ہیں، اور جو ہے وہ یہ انفارچونیٹلی جو ہے وہ ہمارے یہاں پہ
ان باتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور جو ہے وہ جس کا بس جہاں جس کا جتنا بس چلتا ہے وہ اتنا جو ہے وہ دوسرے کو دھوکہ دے دیتا ہے۔ بہت تھوڑے لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر جو حالات ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو کسی بھی شخص کو کوئی خالص چیز لینی پڑ جائے تو وہ ایک مصیبت سے گزرتا ہے، اور اس ہزار جگہ جا کے اس کو ایک جگہ سے وہ خالص چیز ملتی ہے۔ تو وہ اس لیے جو ہے وہ حالات جو ہے وہ ہمارے اس لحاظ سے بہت برے ہیں، اور ان کے نتائج بھی پھر ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور جو شخص ظلم اور سرکشی سے ایسا کرے گا تو ہم اسے آگ میں جھونک دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہ جو ہے اگر ظلم سے اور سرکشی سے کیا جائے تو وہ جو ہے وہ قابل سزا جرم ہے، اور اگر انسان بھول چوک سے کر لے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما دیتا ہے۔ تو جو ظلم اور سرکشی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ ہے بنیادی طور پہ، اور جو ہے وہ سیکنڈری طور پہ جو ہے وہ انسانوں کے لیے ہے۔ یعنی جو اگر انسان یہ سمجھ کے کرے کہ جی جو ہے وہ کوئی خدا نہیں ہے، یا اگر ہے تو میرا کیا بگاڑ لے گا، یا خدا کچھ نہیں کر رہا اور کہیں جا کے سو گیا ہے معاذ اللہ وغیرہ، تو وہ یہ سارے سرکشی ہیں۔ تو اس سے کیا ہوا چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی جو ہے وہ ایک وہ بڑا بن جائے گا، اور ظلم جو ہے جو بھی کرے گا تو اس کا انجام جو ہے وہ یہ ہے کہ اسے آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو جواب دہ نہیں ہے، کوئی اس کو پوچھ نہیں سکتا کہ بھائی تو نے یہ ہے نا مجھے کیوں آگ میں ڈال دیا، میں تو اتنا اچھا تھا اور میں نے تو فلانے 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 کام کیے تھے۔ تو نو بڈی ہیز دی اتھارٹی ٹو کوشچن اللہ تعالیٰ کے جی جو ہے وہ تو نے ایسا کام کیوں کیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہے جو ہے وہ آسانی سے کر سکتا ہے، لیکن جو ہے وہ چونکہ وہ عدل کرنے والا ہے، وہ رحم فرمانے والا ہے، تو ظلم کسی کے اوپر نہیں کرتا۔ اور اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تمہارے نامہ اعمال سے تمہارے دوسرے گناہ مٹا دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ ایک تو بات یہاں پہ یہ پتہ چلی کہ دو طرح کی گناہ ہیں، ایک بڑے گناہ جن کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، اور ایک چھوٹے گناہ جن کو گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا ہے کہ اگر ایک انسان کے نامہ اعمال میں گناہ کبیرہ نہ ہو، یا نہ اگر اس سے ہو بھی گئے ہیں تو اس نے توبہ کر کے جو ہے ان کو دھو لیا ہے، تو پھر جو ہے جو چھوٹے چھوٹے گناہ روزانہ کی بنیاد پہ انسان سے جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے ان سے صرف نظر فرمائے گا روز قیامت، اور جو ہے وہ ان کے اوپر کوئی باز پرس نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ انہیں عزت کی جگہ پہ رکھے گا۔ عزت کی جگہ سے مراد جنت ہے۔ تو جو گناہ کبیرہ ہیں وہ ایز سچ جو ہے وہ اس کی کوئی فہرست قرآن حکیم میں نہیں دی گئی، لیکن جو ہے وہ گناہ چند ایک گناہ ایسے ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی سخت ناراضی کا اظہار فرمایا ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بڑی بڑی سزائیں جو ہے وہ دی ہیں، بیان فرمائی ہیں۔ تو ان میں سے جو ہے وہ مثلا ایک شرک ہے، والدین کی نافرمانی ہے، اور زنا ہے، پاک باز عورتوں کے اوپر تہمت لگانا ہے، میدان جہاد سے بھاگ جانا ہے، تو سود کھانا ہے۔ تو اس طرح کے چند ایک گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں قرآن حکیم میں چونکہ بڑے سخت وعید آئی ہے،
تو اس کے بارے میں بعض علماء کرام کا کہنا ہے کہ یہ جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، جو کہ ایک اور جو ہے اس حوالے سے بات یہ ہے کہ کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ وہ گناہ جو اس نظر سے کیا جائے جس سے دوسرے کے حقوق کے اوپر ڈاکہ پڑتا ہو، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ وہ دوسرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بھی ہو سکتا ہے، وہ دوسرا جو ہے انسان بھی ہو سکتا ہے۔ کسی انسان کا کسی بھی طریقے سے حق سلب کرنا جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو اسی لحاظ سے کسی دوسرے انسان کو دکھ دینا جو ہے، کیونکہ خوشی اس کا حق ہے، تو اس سے خوشی چھین لی جاتی ہے تو ہی اسے دکھ دیا جاتا ہے، تو یہ جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کسی انسان کو بے عزت کرنا، کسی انسان کو تکلیف میں مبتلا کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یا گناہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ اگر اس نظر سے کیا جائے، اس خیال سے کیا جائے کہ میں دیکھ لوں گا اللہ تعالیٰ کون ہوتا ہے معاذ اللہ مجھے کہنے والا، تو یہ بغاوت ہے۔ تو بغاوت سے کیا جانے والا جو گناہ ہے وہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے مختلف علماء کرام نے گناہ کبیرہ کی جو ہے وہ تعریف بتائی ہے۔ تو اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ ان بڑے بڑے گناہوں سے اپنا دامن بچا لے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر چھوٹے گناہوں کو کی پوچھ گچھ نہیں کرے گا روز حساب۔ لیکن اگر بڑے گناہ بھی ہوئے، ان کی توبہ بھی نہیں ہوئی، اور جو ہے وہ چھوٹے گناہ بھی ہوئے، تو پھر دونوں گناہوں کی پوچھ ہوگی، تو پھر جو ہے وہ حساب کتاب جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے وہ اس آیت سے جو ہے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا جو ہمارا نظریہ ہونا چاہیے ہے وہ یہ ہے کہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں یا گناہ کبیرہ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا جائے، اور جو ہے وہ اگر جو ہے انسان اس طرح سے اپنی زندگی احتیاط سے گزارے گا تو جو چھوٹے گناہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سے صرف نظر فرمائے گا اور جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور جس سے اللہ نے تم میں بعض کو دوسروں پر بڑائی عطا فرمائی ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ بڑائی سے مراد جو ہے وہ یا فضل جو ہے وہ مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں۔ بنیادی طور پہ اس کا مقصد یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ صلاحیتیں ایسی ہیں جو کہ بعض انسانوں میں جو ہے وہ قدرتی طور پہ موجود ہیں اور دوسروں میں نہیں ہیں۔ ایک شخص جو ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے، دوسرا نہیں ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ بڑا توانا ہے، دوسرا مطلب پیدائشی طور پہ جو ہے وہ اچھا جسم رکھتا ہے، دوسرا کمزور اور لاغر ہے۔ ایک بہت زیادہ ذہین ہے، دوسرا نہیں ہے اتنا ذہین۔ یا جو ہے وہ ایک کے اندر جو ہے وہ بڑی کوئی ایسی صلاحیتیں ہیں، جو بڑا اچھا پینٹر ہے، بڑا اچھا کھلاڑی ہے، یا بڑا اچھا شاعر ہے، یا مصنف ہے، یا کچھ بھی، تو اس کے اندر کچھ ایسی صلاحیتیں ہیں جو پیدائشی طور پہ اس کے اندر موجود ہیں، تو وہ اور دوسرے کے اندر وہ صلاحیتیں موجود نہیں ہیں۔ تو یہ جو ہے آیت یہ بتاتی ہے کہ ایسی صلاحیتوں کو کے اوپر جو ہے وہ دوسرے کی جو ایسی کوئی چیز موجود ہو کہ یہ فلانا بڑا خوبصورت ہے، فلانا بڑا سمارٹ ہے تو میں بھی ویسا ہو جاؤں، تو وہ نہیں کرنی چاہیے یہ تمنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ انسان کا کی جو ڈائریکشن ہے سوچ کی، اس کو چینج کر دیتی ہے۔ اب انسان جو ہے وہ ایک خاص صلاحیت یا ایک خاص چیز کی فکر میں لگا رہتا ہے، اور صبح و شام جو ہے وہ اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، اور وہ اس کو حاصل کرنا بھی تقریباً ناممکن ہے اس کے لیے، کیونکہ وہ قدرتی طور پہ کسی کے اندر موجود ہے اور قدرتی طور پر اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اسی سے جو ہے وہ رشک اور حسد اور اس طرح کی جو ہے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو جو چیز دوسرے کو حاصل ہے اس کے حصول کی تمنا جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، اس طرح کہ جو ہے وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، اور میرے پاس بھی جو ہے نا وہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔
جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس میں سے ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا اس میں سے ان کا حصہ ہے۔ لیکن جو ہے وہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ انسان محنت کر کے حاصل کر سکتا ہے۔ مثلاً جو ہے وہ اگر میں نالائق ہوں تو میں اگر محنت کروں تو ہو سکتا ہے کہ میں لائق بن جاؤں، میرے اندر یہ کیپیبلٹی آ سکتی ہے۔ میرے پاس اگر پیسے کی کمی ہے تو میں زیادہ محنت کر کے یا صحیح ڈائریکشن میں محنت کر کے جو ہے وہ شاید جو ہے وہ پیسہ زیادہ بنا سکتا ہوں۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ انسان محنت کر کے حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو کچھ انسان جس چیز کے لیے محنت کرتا ہے، چاہے وہ مرد محنت کرے چاہے وہ خاتون محنت کرے، جو بھی وہ محنت کرتا ہے اس میں سے اس کو حصہ مل جاتا ہے۔ کسی کی محنت اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا کہ اس کا کوئی بھی اس کو صلہ نہ ملے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے ایک خاص ڈائریکشن کے لیے ایک خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس نے محنت کی، تو وہ مقصد تو نہیں ملا، لیکن جو ہے اس کو کوئی اور چیز حاصل ہو گئی اسی محنت کی بس۔ تو محنت جو ہے وہ جو بھی انسان کرتا ہے، مرد ہو یا عورت، اس کو جو ہے وہ اس میں سے اس کا حصہ جو ہے وہ ضرور ملتا ہے۔ پھر جو ہے وہ اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ جو ہے وہ مرد محنت کرے گا تو اس کو زیادہ مل جائے گا اور عورت محنت کرے گی تو اس کو کم مل جائے گا، یا وائس ورثہ۔ تو جو جتنی محنت کرتا ہے، جس طرح کی اس کی نیت ہوتی ہے، اس طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو کامیابی کے لیے جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ صرف محنت جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہوتی ہے۔ تین چیزیں ہیں کہ یہ تینوں بیک وقت اگر کسی میں ہوں گی، کسی بھی کام کے سلسلے میں، تو وہ پھر چیز جو ہے وہ اس کا رزلٹ وہ نکلتا ہے یا وہ نکل سکتا ہے جو کہ انسان چاہتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی اور اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو۔ ایک ہے صحیح نیت کا ہونا، نمبر دو جو ہے وہ محنت ہے، اور تیسری ہے رائٹ ڈائریکشن میں موو کرنا، راست سمت میں اقدام کرنا۔ آپ جو ہے وہ کتنی ہی محنت کریں پنڈی جانے کے لیے، لیکن اگر آپ کراچی کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ پنڈی جو ہے وہ کبھی بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو راست سمت میں اقدام ہونا بھی ضروری ہے۔ تو تین چیزیں جب بیک وقت ہوں گی تو پھر جو ہے وہ کامیابی جو ہے وہ بہت زیادہ پروبیبلٹی ہوتی ہے کہ آپ کو کامیابی مل جائے گی، اور اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہاں پہ جو ہے نا وہ جو پورے جو بات جو سمجھ میں آئی، فضل جو ہے، پہلے میں اس کو ایکسپلین کر دوں۔ فضل عام طور پہ قرآن حکیم میں دولت، مال و دولت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اس کا جو کینوس ہے وہ تھوڑا بڑا ہے، اور اس سے جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو کہ جب وہ چیز جو کہ انسان کے لیے بہتر ہے وہ اس کے لیے فضل ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ جو پوری بات سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ وہ چیزیں جو کہ قدرتی طور پر ہمارے اندر موجود نہیں ہیں اور وہ پیدا نہیں کی جا سکتی، اور وہ کسی دوسرے میں ہے، تو ان کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ محنت ضرور کرنی چاہیے ہے، اور وہ چیزیں جو محنت سے حاصل کی جا سکتی ہیں وہ ان کے لیے ضرور کوشش کرنی چاہیے، اور جو انسان کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس میں سے ضرور عطا فرمائے گا۔ تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ فضل بھی اس کا طلب کرتے رہنا چاہیے ہے، اور یہ سوچ کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے ہے کہ ہماری تو قسمت میں کچھ نہیں ہے جی، تو ہماری تو قسمت ہی پیڑی ہے، تو خراب ہے، تو ہمیں کچھ نہیں ملنے والا۔ تو یہ اس طرح سے سوچنے کے بجائے جو ہے وہ جس ڈائریکشن میں جو صلاحیت آپ کے اندر ہے، جو آپ کام کر سکتے ہیں، اچھا کر سکتے ہیں، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور موجود ہوتی ہے کہ اگر وہ اس ڈائریکشن میں محنت کرے تو یقیناً ایکسل کرے گا۔ تو وہ اس ڈائریکشن میں محنت کرے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے حکمت کے تحت، کیونکہ یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ کس شخص کے لیے کیا فضل ہے، کیا بہتری ہے، اور اس کو کیا مل جائے تو وہ ایکسل کر جائے گا، کس ڈائریکشن میں وہ چلے
تو وہ اس کے لیے بہتر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اپنی علم و حکمت کے تحت جو ہے وہ اس کو اس ڈائریکشن میں لے جاتا ہے۔ اور ہم نے ہر اس مال کے وارث مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ یہ آخری بات ہو رہی ہے وراثت کے حوالے سے۔ یہاں پر جو ہے وہ یہ بات ہوئی ہے کہ جو والدین اور قریبی رشتہ دار جو کہ چھوڑ کے جائیں گے، اس کا جو ہے وہ وارث اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کر دیا۔ تو اب جو ہے کسی اور کو انسان جو ہے وہ وارث نہیں بنا سکتا، اور کسی کو جو ہے جو غیر وارث ہے اس کو وراثت میں شریک نہیں کر سکتا۔ اور وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہو چکے ہوں تو انہیں ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے۔ یعنی جو ہے وراثت میں جن کا حصہ مقرر ہو چکا ہے وہ تو اس کے اندر تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ ہاں، انسان اپنے دوست احباب کو جو ہے اپنی زندگی میں اگر کچھ دینا چاہتا ہے، کوئی تحفے تحائف دینا چاہتا ہے، اور ان کو کوئی ان کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہتا ہے، تو اس کا جو ہے وہ اس کو حق حاصل ہے، تو ان کا جو ہے وہ انسان دے سکتا ہے۔ لیکن وراثت کے اندر جو دوست احباب ہیں یا جن کے ساتھ ان کا کوئی عہد و پیمان ہے، وہ ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ 5 رکوع یہاں پہ ختم ہوئے ہیں، تو یہ 5 رکوع میں جیسے ہم نے شروع میں بات پڑھی تھی کہ وراثت کا ذکر جو ہے وہ پہلے 5 رکوع میں آیا ہے، تو وہ یہاں پر جو ہے یہ آخری بات ہوئی ہے اس کی۔ اور ایک ذکر جو ہے وہ جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ وہ بالکل اینڈ آف سورت کے اندر بھی جو ہے وہ ایک کوشچن کا جواب آئے گا، وہ جب آئے گا ٹائم تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ مرد عورتوں کے محافظ اور نگران ہیں، کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ایک بات جو ہے اس میں امپورٹنٹ جو ہے وہ بڑی یعنی نازک سی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ ایک کہنے کا سٹائل ہے کہ جو ہے وہ ایک بیلنس کیا ہے اس جملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے، کہ کیونکہ شروع میں جو ہے یہ بتایا ہے کہ محافظ اور نگران بنایا ہے، اصل میں لفظ جو ہے وہ قوام آیا ہے۔ قوام جو ہے وہ اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی بھی ادارے کو، کسی نظام کو چلانے کا، بہتر طور پہ کنڈکٹ کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو مردوں کی جو ہے وہ اس حوالے سے یہ ہے ذمہ داری کہ ان کو عورت کا محافظ اور نگران بنایا گیا ہے، اور جو گھر کا ادارہ ہے اس گھر کے ادارے کے لیے جو ہے جو سرپرست یا جو سربراہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ ذمہ داری جو ہے وہ دی ہے۔ عورت جو ہے وہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں خدا نخواستہ کہ عورت جو ہے وہ مرد سے کوئی کمتر مخلوق ہے۔ انسان ہونے کی حیثیت سے دونوں برابر ہیں، اور روز حساب جو ہے وہ ان کا جو بھی ان کا مقام و مرتبہ ہوگا وہ ان کے تقوی کے حساب سے ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ جو مقام و مرتبہ ہے یا جو انسان ہونے کی حیثیت سے جو ہے وہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ایک چونکہ گھر ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، اس کو چلانے کے لیے ایک سرپرست چاہیے ہے۔ مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں کہ وہ اس کام کو بہتر طور پہ کر سکتا ہے۔ مثلا یہ کہ جسمانی طور پہ وہ زیادہ مضبوط ہے، تو وہ زیادہ محنت کر سکتا ہے، زیادہ محنت کر سکتا ہے، زیادہ پریشر اٹھا سکتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ زیادہ مصیبت بھی جھیل سکتا ہے۔ عورت کی جو نفسیات ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، چاہے وہ کسی بھی علاقے کی عورت ہو، تو اس کو 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ایک پیر کا سایہ اور ایک سر کا سائیں۔ تو یہ 2 چیزیں ان عورت کی نفسیات میں ہیں جو اسے چاہیے ہیں۔ تو سر کا سائیں جو ہے وہ عورتیں آج کل کے دور میں جو ہے وہ زیادہ انڈیپینڈنٹ ہے، ویسٹ میں تو بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ کماتی ہیں اور اپنے معاملات کو وہ خود چلاتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسلام جو ہے وہ عورت کے کمانے پر یا اس کے کام کرنے پر
اس کی محنت کرنے پر، اس کی ترقی کرنے پر ہر کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ پابندی نہیں لگاتا۔ یہاں جو بات کی گئی ہے وہ یہ ہے صرف کہ جو ایک سسٹم ہے، گھر کا جو سسٹم ہے اس سسٹم کے اندر جو ہے وہ جس کو کسی ایک کو جو ہے وہ سربراہ بنانا ضروری ہے، جس کی پاس فائنل اتھارٹی ہو، جس کی آخری بات ہو، اور وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ دی ہے، یہ ذمہ داری جو ہے وہ اس کو دی ہے، کیونکہ وہ اس کی وجہ بھی جو ہے نا ابھی ہم پڑھتے ہیں۔ لیکن جو ہے وہ اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں ہے کہ اگر مرد جو ہے وہ قوام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈکٹیٹر ہے اور اس کا جو دل چاہے گا وہ کرتا رہے گا، اوپر سے سارے فیصلے ہو رہے ہیں اور کوئی جو ہے وہ نیچے والوں گھر والوں کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم سورہ بقرہ میں کسی اور کانٹیکس میں اگرچہ ہم نے پڑھا تھا، آیت نمبر 233 میں جو ہے وہ جہاں پہ وہ بچے کے دودھ پلانے اور چھڑانے کی بات ہو رہی تھی، تو وہاں پر بھی یہ کہا گیا تھا کہ مرد میاں اور بیوی جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ مشورہ کریں۔ تو مشورہ جو ہے اور مشورے کی جو اہمیت ہے وہ ہم نے اس سے پہلے جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو قوام ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک ڈکٹیٹر بن گیا ہے اور اس کو ایک اس طرح کی کوئی مل گئی ہے اتھارٹی کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن جو ہے اس کو ایک محافظ اور نگران کے طور پہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اور اس لیے بھی کہ مرد ان عورتوں پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پیسہ کمانے کی ذمہ داری بنیادی طور پہ مرد کی رکھی ہے۔ چونکہ مرد جو ہے وہ پیسہ کماتا ہے اور جو ہے وہ عورتوں کے اوپر اور بچوں کے اوپر وہ خرچ کرتا ہے، تو اس لیے بھی اس کو جو ہے یہ قوام کی ایک ذمہ داری اس کو دی گئی ہے۔ عام حالات میں جو ذمہ داری ہے عورت کی وہ یہ ہے کہ جی جو ہونا چاہیے ہے وہ یہ ہے کہ جی جب وہ اس کی شادی نہیں ہوئی ہے تو وہ اپنے باپ کی، یا اگر باپ نہیں ہے تو بھائیوں کی جو ہے وہ ذمہ داری ہو، اور جو ہے اگر شادی ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے وہ شوہر کی ذمہ داری ہے، اس کی ذمہ داری، اس کی جو ڈیوٹیز میں یہ نہیں ہے کہ وہ پیسہ کما کے لائے۔ ہاں اگر وہ کمانا چاہتی ہے اور وہ گھر میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتی ہے تو فبیہا، لیکن جو ہے وہ ذمہ داری اس کی جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہ صورتحال کہ اور بیوی کما رہی ہے تو اور جو شوہر جو ہے وہ بیوی کی کمائی کے اوپر عیش کر رہا ہے، یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، اور جو کہ نہایت جو ہے وہ ناپسندیدہ عمل ہے کہ جو ہے وہ مرد جو ہے وہ جس کو قوام بنایا گیا ہے وہ عورت کی کمائی کھانا شروع کر دے۔ چنانچہ نیک عورتیں اطاعت گزار ہوتی ہیں، وہ مردوں کی غیر حاضری میں اللہ کی حفاظت میں مردوں کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ اور خوابگاہوں میں ان سے الگ رہو اور انہیں مارو۔ یہاں پر جو ہے وہ دو باتیں امپورٹنٹ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نیک عورتیں ہیں اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے کہ جو اچھی بیوی ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ جو اس کا شوہر ہے جب وہ اسے دیکھے تو اس کا دل خوش ہو، اس سے بات کرے تو اس کا دل خوش ہو، وہ گھر میں آئے تو وہ اس کو خوش آمدید کہے۔ مرد جو ہے وہ شوہر جب گھر میں آئے تو اس کو اپنی بیوی سے مل کے کوئی خوشی ہو، اور جو ہے وہ جو حکم وہ دے تو بیوی اس کی اطاعت کرے، لیکن یہ اطاعت جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت کے انڈر آئے گی۔ یعنی شوہر اگر کوئی ایسا حکم دے دے کہ جس سے جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم جس سے ٹکراتا ہو تو شوہر کی اطاعت جو ہے وہ نہیں کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سپریم ہے، اس کے نیچے رہ کے جو ہے وہ شوہر کی اطاعت جو ہے وہ کرنی ہے۔ اور یہاں تک ہے کہ جی اگر شوہر کوئی نفل عبادت کرنے سے بیوی کو روکتا ہے تو بیوی کو رک جانا چاہیے۔ اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو ان کے لیے 3 باتیں کہی گئی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ انہیں سمجھاؤ، اگر یعنی یہ پہلی سٹیج ہے، یہ تینوں کام اکٹھے نہیں کرنے ہوتے۔
انہیں سمجھاؤ، اگر وہ مان جاتے ہیں ٹھیک ہے، ورنہ خوابگاہوں میں ان سے الگ رہو، اور پھر بھی نہیں آتے تو انہیں مارو۔ یہ مارنے کی جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے اگرچہ اس کی اجازت ہے یہاں پر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو سخت ناپسند فرمایا ہے کہ عورتوں کو مارا جائے۔ لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال ہو گئی ہے کہ جو ہے وہ مطلب سمجھ کے نہیں دے رہی سمجھاؤ، تو پھر جو ہے چند ایک شرائط اس طرح کی ہیں کہ ایک تو چہرے پہ نہیں مارا جا سکتا، دوسرے یہ ہے کہ اس کو ایسے نہیں مار سکتے جس سے جو ہے اس کے جسم کے اوپر کوئی نشان پڑ جائے۔ پھر یہ ہے کہ ایسی مار نہیں ماری جا سکتی جس سے جو ہے وہ شدید قسم کی کوئی چوٹ لگ جائے، کوئی زخم آ جائے یا کچھ اس طرح کا کچھ ہو جائے۔ تو وہ جو ہمارے یہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ شوہر نے مارا اور بیوی کے نیل پڑے ہوئے ہیں، بیوی کا بازو ٹوٹ گیا ہے، یا جو ہے وہ اس کو اور مختلف قسم کے جو ہے نا سر پھٹ گیا ہے وغیرہ وغیرہ، اس کی جو ہے وہ ہرگز کسی مرد کو اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہے۔ تو اس کی جو ہے وہ صرف ایک آپ یوں سمجھیں کہ سرزنش کے طور پہ جو ہے وہ اس کی اجازت ہے، لیکن وہ آخری سٹیج ہے۔ اس سے پہلے والی دو سٹیجز اگر فیل ہو جائیں تو پھر اس سٹیج کے اوپر جانے کی اجازت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت ناپسند فرمایا۔ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت گزار ہو جائیں تو ان پر ظلم کرنے کے لیے راستے تلاش نہ کرو، بے شک اللہ بہت بلند اور بڑا ہے۔ یعنی جو ہے وہ مردوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ عورتوں کی اوپر جو ہے نا وہ ظلم کرنے کے راستے تلاش کرنا شروع کر دیں۔ اور اگر تمہیں ان میاں بیوی کے درمیان تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم یعنی منصف مرد کے گھرانے سے اور ایک منصف عورت کے گھرانے سے مقرر کرو۔ اگر وہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت فرما دے گا، بے شک اللہ علم رکھنے والا اور باخبر ہے۔ یہ جو حکم یا منصف مقرر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے اور وہ آپس میں طے نہیں کر پا رہے، تو اس کا طریقہ، پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ خاندان والے جو ہے ایک شوہر کی طرف سے ایک بیوی کی طرف سے جو ہے وہ آئے اور آپس میں جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کر لیں، ان کو سمجھائیں بجھائیں اور جو ہے نا معاملے کو رفع دفع کریں۔ اگر جو ہے وہ اس سے نہیں بات بن رہی اور معاملہ عدالت تک چلا گیا تو عدالت کا بھی پہلا کام یہ ہے کہ وہ ایک منصف جو ہے وہ شوہر کی طرف سے اور ایک بیوی کی طرف سے لے کر آئے اور جو ہے وہ ان سے کہے کہ بھئی آپ اس معاملات کو طے کر لیں۔ اگر عدالت جو ہے وہ ان منصفوں کو یہ اتھارٹی دے دے کہ جو آپ کا فیصلہ ہوگا اس پہ عمل درآمد ہو جائے گا تو الگ بات ہے، ادروائز جو ہے وہ ان کو جو منصف ہیں ان کے پاس اتھارٹی کوئی نہیں ہوتی، اور ان کے درمیان علیحدگی کرانی ہے یا ان کو انہوں نے ویسے ہی چلتے رہنا ہے، اس کا ڈیسیجن جو ہے پھر عدالت کے اوپر چلا جاتا ہے۔ ہاں عدالت اگر جیسے میں نے بتایا کہ عدالت اگر یہ اتھارٹی ان کو دے دے تو پھر جو بھی وہ فیصلہ کریں گے اس کے حساب سے جو ہے وہ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر وہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت فرما دے گا۔ تو یعنی نیت اگر ٹھیک ہوگی اور صحیح طریقے سے کام ہوگا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ موافقت پیدا فرما دے گا اور جھگڑا جو ہے وہ ختم ہونے کی پروبیبلٹی ہو جائے گی۔ یہ آیت نمبر 35 ہے جہاں تک ہم نے آج پڑھا ہے۔ نہیں